ایک زمانہ ایسا آیا تھا جب چنگیز جیسا ظالم بادشاہ مسلمانوں کا قتل عام کتنا کیا تھا؟ تقریباً 6 سے 7 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا. اس زمانے کی تعداد بہت بڑی ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ چنگیز نے تقریباً 300 سے 400 مسلمانوں کو قید کیا، صفوں میں کھڑا کیا. جلاد کو حکم دیا کہ صفوں میں شروع سے لے کر ہر ایک کی گردن اڑا دینا. فوج کس کی ہے؟ چنگیز کی. ظالم بادشاہ گھوڑے پر بیٹھا ہے، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے. وہاں کوئی قوم نہیں ہے. صفیں لگی ہوئی تھی، 3 صفوں میں سب کو کھڑا کیا گیا تھا. توجہ، 3 صفوں میں سب کو کھڑا کیا گیا تھا. ایک بوڑھے بزرگ تھے، عمر زیادہ ہو چکی تھی، پہلی صف پہ کھڑے تھے. جب جلاد قتل کرنے لگا تو پہلی صف سے دوسری صف میں چلے گئے. چنگیز کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر، دیکھا پہلی صف سے دوسری صف میں چلا گیا. پہلی صف پوری قتل ہو گئی. دوسری صف کی باری آئی، پھر چنگیز نے حکم دیا کہ دوسری صف کے ساری گردنیں اڑاؤ. جلاد اڑاتے جا رہا تھا، وہ بوڑھے بزرگ دوسری صف سے تیسری صف میں چلے گئے. اب یہ لاسٹ صف تھی، آخری صف. جب دوسری صف پوری کٹ گئی، تیسری صف کی باری آئی. چنگیز ہنس رہا تھا اور اپنے ہاتھ میں کھلونا لے کر کھیل رہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کر. کہو بوڑھے، اب تو صفیں ختم ہو گئی، پیچھے کوئی صف نہیں. اب تجھے کون بچائے گا؟ اب تجھے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے بزرگ نے دبی آواز میں کہا، اللہ، سبحان اللہ. وہی سے پکارا، اب بھی میرا اللہ ہے، میں نا امید نہیں ہوں، اب بھی میرا اللہ ہے. اس نے جلال میں آ کر کے کہا، جلاد چل 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 تیسری صف کو بھی اڑاؤ. تیسری صف کی گردنیں ابھی وہ جلاد کاٹ ہی رہا تھا کہ چنگیز جو گھوڑے پر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ سے اچانک کھلونا گر گیا. جس کھلونے سے وہ کھیل رہا تھا کھلونا گر گیا. وہ کھلونا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ گھوڑا بھی دب گیا اور چنگیز کا ایک پاؤں گھوڑے کی پیٹھ پر پھنس گیا اور گھوڑا سرکش ہو گیا اور دوڑتا دوڑتا اتنی تیزی سے دوڑنے لگا کہ چنگیز کا سر کئی چٹانوں سے کئی پتھروں سے ٹکراتا رہا. گھوڑا رکنا تھا، نہ رکا، اتنا بھاگتا رہا کہ فوج اس کے پیچھے لگ گئی. سپاہی پکڑنے کے لیے پیچھے لگ گئے لیکن گھوڑا رکا نہیں. کئی چوٹیں آئی یہاں تک کہ اس کا سر پھٹ گیا اور ایک جگہ جا کر گھوڑا رکا. تب تک تو چنگیز کی موت ہو چکی تھی. چنگیز کی موت ہو چکی تھی اور جلاد بھی نہیں، سپاہی بھی نہیں، وزیر بھی نہیں. اس بوڑھے بزرگ کی صف ابھی تک صحیح سلامت موجود تھی. جہاں پورے کفر کا قلعہ تھا، جہاں کفر کی فوجیں تھی، کفر کا بادشاہ تھا، ظالموں کے جلاد تھے. اس وقت اگر ایک بوڑھے بزرگ کا توکل بولتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو مولا اس کفر کی دھرتی پر بھی ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تم کبھی مت محسوس کرنا کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمارے حق میں بولنے والا کوئی نہیں ہے. نہیں بولتا ہے تو کوئی بات نہیں. ہم نے ان سے آس لگائی کیوں؟ ان سے آس کیوں لگائے جو 5 سال میں ایک مرتبہ بھیک مانگ کر تمہارے روڈوں سے تخت پر جا کر بیٹھتے ہیں؟ ان سے تم آس لگا کر بیٹھے ہو کہ ہمارے حق میں بولیں گے، ہمارے حق میں بولیں گے. نہیں، تم آس اگر لگاؤ تو کس سے؟ بریلی کا امام کہتا ہے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. میرے کو یاد کرنے سے کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، تمہارے قدموں میں اگر کانٹا بھی چھپ جائے تو اس کے درد کا احساس مجھے بھی ہوتا ہے.